یہ تھے مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا یونس قصوری صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ تو آج کی اس عظمت قرآن کانفرنس میں میں خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا اتحاد علماء اہل حدیث رانا ٹاؤن کے وفد کو کہ جماعت اہل حدیث رانا ٹاؤن کا ایک چھوٹا سا گروپ جو اتحاد علماء ہے، قاری مصطفیٰ صاحب ربانی اور قاری ساجد صاحب، قاری ساجد جوید سلفی صاحب اور ان کے علاوہ قاری عبداللہ سلفی صاحب اور دیگر علماء تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور اسی طرح ہماری تحصیل فیروز والا کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سرپرست حضرت مولانا اسلم شاہدری صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور غربا جماعت اہل حدیث کے پنجاب کے امیر غالباً محترم جناب فضیلت الشیخ زاہد ہاشمی صاحب وہ بھی تشریف لے کے آئے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ ان کا آنا بیٹھنا اور بیان کرنا قبول و منظور فرمائے۔ اب میں ہماری جماعت کے مفتی اور تحصیل فیروز والا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سرپرست بزرگ عالم دین اور مصنف کتب کثیرہ فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا اسلم شاہدری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے جو احباب تشریف لے کے آئے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیں۔ اب انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر کہ لوگوں سوال کرو اہل علم سے۔ تو اہل علم سے سوال کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ نعت پڑھنے والا، کوئی جناب دم کرنے والا، ہم ان سے سوال و جواب کی جب نشست کرتے ہیں، جب پوچھتے ہیں تو یقینی بات ہے میرا خیال ہے صحیح جواب نہیں ملتا بلکہ ہم گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیو اہل علم سے سوال و جواب کرنا یہ سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ اپنے ذہن کے اندر جو بھی آپ کے ذہن کے اندر سوال ہے کسی قسم کا، نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، روزوں کے متعلق، یعنی کہ الغرض کے کسی چیز کے متعلق آپ کے ذہن میں سوال ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کے مفتی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فیروز والا کے سرپرست مصنف کتب کثیرہ شیخ الحدیث حضرت مولانا اسلم شاہدری صاحب وہ آپ کے پاس تشریف فرما ہیں، تو کوئی بھی ساتھی سوال کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو امام کی پیروی کرو، جو تمہیں نماز مل جائے اسے ادا کرو، وما فاتکم فاتموا، جو تم سے چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو۔ لہذا اس حدیث شریف میں بڑی پوری وضاحت کر دی گئی ہے کہ جیسے آپ نے کہا 2 رکعتیں کسی کی رہ گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اٹھ کے ادا کرے گا۔ اب اس میں زیادہ سے زیادہ اشکال اس بات میں ہے کہ جب کوئی بندہ 2 رکعتیں رہ گیا، 2 اس نے امام کے ساتھ پڑھی، 2 بعد میں پڑھی، تو وہ جو اس نے بعد میں پڑھی ہیں وہ اس کی بعد والی ہیں یا پہلے والی ہیں؟ تو اس میں 2 آراء ہیں۔ ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ نماز چونکہ ترتیب کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے آپ نے جو پہلے پڑھی ہیں وہ پہلی ہو گئی ہیں، اور جو آپ نے بعد میں پڑھی ہیں وہ بعد والی ہو گئی ہیں، ترتیب کے ساتھ آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ جی اور کوئی سر؟ امام جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا، پیچھے سے ساتھی آگے ملتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی جلدی مل سکوں، مل کے اپنی سورۃ فاتحہ مکمل کر کے پھر رکوع میں جاؤں، یعنی اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ امام کا رکوع لمبا ہوگا لہٰذا میں سورۃ فاتحہ مکمل کر کے فٹافٹ مل جاتا ہوں۔ اس کے متعلق کیا ہے کہ امام اگر رکوع میں اس کو فوراً رکوع میں جانا چاہیے یا سورۃ فاتحہ مکمل کرنا نہیں چاہیے؟
آپ کے سوال کے جواب میں درست طریقہ تو یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ نماز میں آئے تو حدیث سے میں یہی بات سمجھ آتی کہ امام جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کی پیروی کرے۔ اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی انسان چلا جائے، سجدے میں ہے سجدے میں چلا جائے، قیام میں ہے تو امام کے ساتھ قیام میں شامل ہو جائے۔ درست طریقہ تو یہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ کھڑا رہے، سورۃ فاتحہ پڑھے اور یہ سوچے کہ شاید یہ رکوع لمبا کرے گا، میں بعد میں شامل ہو جاؤں گا۔ درست طریقہ یہی ہے کہ رکوع میں شامل ہو جائے۔ امام کے رکوع جانے سے پہلے کہتا ہے آدمی سورۃ فاتحہ شروع کر لیتا ہے، تو کچھ حصہ رہتا ہے سورۃ فاتحہ کا تو مکمل کر کے شامل ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ جی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ارشاد باری تعالی ہے الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئی ہے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں خود قرآن پاک کی ہی ایک صفت، ایک فضیلت، ایک شان بیان کی گئی ہے۔ عظمت قرآن کانفرنس جاری ہے، اور یا ماشاءاللہ 2 بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے۔ تو اصل میں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بڑا نصیب ہے جس کو یہ حاصل ہو گیا۔ قرآن پاک جب یاد کر لیا ہے، ایک اس میں مشکل اور بڑا اہم مرحلہ اس کو یاد کرنے کا ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس کو یاد رکھنے کا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک یاد کرنا آسان ہوتا ہے، بعد میں یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث کے دلائل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن یاد کرواتا بھی اللہ ہے اور بھلاتا بھی اللہ ہے۔ بندے کو یہ چاہیے کہ کوشش میں لگا رہے، اللہ سے توفیق مانگتا رہے۔ جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، اسے قرآن یاد بھی رہتا ہے۔ جو بندہ قرآن سے غفلت کرتا ہے، توجہ کم کر دیتا ہے، اس کے ذہن سے، اس کے حفظ سے، اس کے ضبط سے قرآن پاک نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی محبت انسان کو اس کا علم بھی عطا کرے گی، اس کا عمل بھی عطا کرے گی، اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں نجات بھی عطا کرے گی۔ اس لیے
کوئی قرآن کو حفظ کرنے والا ہو یا نہ ہو، ہر بندے کو چاہیے کہ قرآن پاک سے محبت کرے، دل سے محبت کرے۔ یہ قبر میں ساتھی بننے والی کتاب ہے، قبر کی تنہائی کو دور کرنے والی کتاب ہے، اور آخرت میں جب سورج انسانوں کے سروں کے قریب ہوگا، اللہ کی یہ کتاب اپنی محبت کرنے والوں اور پڑھنے والوں کے سروں پہ سایہ کرے گی۔ اس لیے اس کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق ہر مومن کو رکھنا چاہیے، ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو رکھنا چاہیے۔ تو قرآن پاک کی جس آیت کا میں نے حوالہ عرض کیا، فرمایا گیا یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، پھر علیم و خبیر ذات کی طرف سے مفصل کی گئی ہیں۔ یہ محکم اور مفصل کیا ہے، اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ اس دوران چونکہ اصل ذمہ داری سے سوال جواب کی ایک سوال آیا کہ جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اگر منع ہے تو پھر مولوی صاحب کا تو کاروبار اذان کے بعد شروع ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو یہ سوال جو ہے میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں سوائے ایک طنز کے۔ ہاں اگر سائل یہاں موجود ہے اٹھ کے وضاحت کر سکے کہ مولوی صاحب کا کاروبار کس طرح شروع ہوتا ہے اور قرآن نے جو ممانعت فرمائی ہے اس کی توجیہ کیا ہے، اگر آپ اٹھ کے وضاحت کر دیں سوال کی تو میں جواب مزید عرض کرتا ہوں۔ یہ جس صاحب نے سوال پیش کیا، جی مولوی صاحب کا کاروبار کیسے شروع ہوتا ہے؟ جی جی چلیں، کاروبار کے حوالے سے ایک نوعیت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، ہمارے محترم مولانا صاحب نے سوال کو آگے بڑھایا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ آپ نے میں نے گزارش کی کہ اس کی توجیہ جو ہے سامنے آ جائے۔ تو ہم نے جو دیکھا ہے عموماً کہہ لیں یا زیادہ تر کہہ لیں، عموماً یا زیادہ تر علماء تو اس سوال کی زد میں نہیں آتے۔ چند ایک ہیں جن کے بارے میں یا جن کے طرز عمل کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا، تو ان کو اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ درست نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے خطبہ جمعہ کے اتنے پیسے دے دیں پھر میں جمعہ پڑھاؤں گا ورنہ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو افراط و تفرید کے معاملات ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ افراط و تفرید کے معاملات یہ ہیں کہ ہر عالم چاہے عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو بھی کتاب و سنت سے بیان کر رہا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لوگوں کو واعظ نصیحت کرے، تو جو بھی نصیحت کرنے والا ہے اس کی نصیحت کو سننا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے طرز عمل نے بعض خطباء کو اس رویے کی طرف آمادہ کیا۔ اگر آپ اس بات کو پسند کریں کہ جو بھی ہمارے امام صاحب ہیں جمعہ پڑھائیں گے بس ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں فلاں مولوی صاحب اس کی آواز بڑی اچھی، اس کا بیان بڑا اچھا، تو ٹھیک ہے آپ ان کو بلائیں۔ اگر آپ انہیں بلاتے ہیں، اگر اللہ نے انہیں صاحب حیثیت بنایا ہے
وہ آپ سے کوئی مطالبہ یا معاوضہ نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کے مالی معاملات ایسے نہیں ہیں، وہ جہاں سے آئے ہیں ان کا آنے جانے کا خرچہ بھی ہوگا، اخراجات ہوں گے، سارا دن ان کا صرف ہوگا، تو ظاہر ہے اللہ نے انسان کے ذمے اپنا ذریعہ معاش اور اپنے بچوں کا بھی لگایا ہے۔ اگر آپ خود بخود خیال کریں گے وہ ایسا مطالبہ نہ کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر آپ خیال نہیں کرتے وہ مطالبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا مطالبہ درست ہے۔ اور پھر آپ کے خیال رکھنے کے باوجود اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اور جو معقول اور مناسب کرایہ یا معاوضہ بنتا ہے اس سے زیادہ طلب کرتا ہے، اصرار کرتا ہے جی مجھے اتنے ملیں گے تو میں نے آنا ہے ورنہ نہیں، یہ اس کی زیادتی ہے، اور اس زیادتی کو آپ ختم کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ انہیں نہ بلائیں، نہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ایک دفعہ آپ روکیں گے تو آئندہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے محتاط ہو جائے گا۔ باقی جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہر ایک کے ذمے ہے اپنے اور اپنے اہل خانہ کا ذریعہ معاش، اس کے لیے کوشش کرے۔ اسلام کسب حلال پہ توجہ دلاتا ہے، اسلام بلا وجہ سوال اور گداگری کی مذمت کرتا ہے، لہذا اگر ایک بندے نے کسی اور کاروبار کو نہیں سیکھا اور آپ سب لوگ کاروبار کر رہے ہیں، وہ آپ کے یہ کام کرنے کے لیے پابند ہو گیا ہے کہ وہ سارا دن کہیں نہیں جا سکتا، اس نے 5 وقت مسجد کھولنی ہے، اذان دینی ہے، نماز پڑھانی ہے۔ عام بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو 10 منٹ میں پڑھ کے چلا جاتا ہے، مولوی صاحب کا ہر نماز پہ گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اذان سے کتنے منٹ پہلے انہوں نے آنا ہے، مسجد کھولنی ہے اور موٹر چلا کے ٹینکی بھرنی ہے پانی کی، لوگوں کے لیے انتظام کرنا ہے، پھر اذان کے بعد نماز تک وقفہ ہے، پھر انہوں نے نماز پڑھانی ہے، پھر نماز کے بعد مولوی صاحب لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے جلدی جلدی نکلو میں نے دروازہ بند کرنا، کچھ لوگ آہستہ آہستہ نکلتے ہیں اور کچھ لوگ بعد میں آتے رہتے ہیں، لہذا مولوی صاحب کے لیے ہر نماز گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لے جاتی، تو اس طرح وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ تو ان کی خدمت جو ہے قوم نے اور عوام نے خود کرنی ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے جو سوال کا پہلو آپ نے پیش کیا، میرا خیال ہے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے مہمان بنو، اس کو چاہیے کہ تمہاری مہمانی کرے، مہمان کے اکرام تکریم کھانا، اور یہ جو مہمان ہے اس میں خالی کھانا نہیں، اس میں کرایہ اور خرچہ بھی ذمہ داری۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم اور جائزہ کا لفظ بولا مہمان نوازی کے لیے پیش کرے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو تم اس سے زبردستی لے سکتے ہو، زبردستی لینے کا یہی مطلب ہے کہ اس سے مطالبہ کرو۔ اب اس کے ساتھ ملا لیں آپ اس واقعہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے، زیادہ تر کا سفر خرچ ختم ہو گیا، ایک گاؤں کے باہر پڑاؤ ڈالا تو گاؤں والوں کو پیغام بھیجا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم مسافر ہیں، لمبا سفر کر کے واپس آ رہے ہیں، ہمارا کھانا خرچہ ختم ہو گیا، تو تمہیں چاہیے کہ ہمارے لیے مہمان نوازی کرو۔ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اچانک ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ ان میں سے ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ کیا تم میں سے کوئی کچھ پڑھنے والا ہے؟ حل منکم راقن، تم میں سے کوئی کچھ پڑھنے والا جو پڑھے؟
دم کرے جس سے یہ ہمارا بیمار ٹھیک ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہم نے تم سے پہلے مہمان نوازی طلب کی تھی، کھانا طلب کیا تھا، تم نے انکار کیا، اب ہم یہ کام کریں گے لیکن اس کا تم سے معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے کہا جی کیا معاوضہ لیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم 30 بکریاں لیں گے۔ لہذا 30 بکریوں پہ معاملہ طے ہو گیا۔ صحابی نے اس سردار کو دم کر دیا، پھر 30 بکریاں لے لیں، واپس چلے گئے، مدینہ شریف پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا تو فرمایا کہ تم ان بکریوں کے حصے کر لو اور ایک حصہ میرا بھی رکھو۔ اور آپ نے اس صحابی کو فرمایا تم نے پڑھا کیا تھا؟ کہا جی میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی؟ عرض کی کہ آپ نے ہی فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو شفا بنایا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں اس حدیث شریف کو کئی ابواب کے تحت ذکر کیا۔ ایک باب ہے کہ اخذ علی تعلیم القرآن اجرا، تعلیم قرآن، قرآن سکھانا، قرآن دینا، پڑھانا، اس پر اجرت لینا۔ حضرت امام بخاری نے یہ باب قائم کیا۔ تو جہاں کوئی مہمان نوازی خود بخود کر دے تو درست ہے، نہ کرے تو اس پہ پھر مطالبہ کیا جا سکتا ہے، حرج نہیں۔ سوال ہے کہ کیا سورہ یاسین کی کوئی تخصیص کے ساتھ فضیلت ثابت ہے، اور کیا رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک اور السجدہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اب پہلی جو بات ہے سورہ یاسین کے حوالے سے، اس میں جو روایات درست ہیں، قابل قبول سندوں کے ساتھ ہیں، ان میں ہے کہ جو قریب المرگ ہو اس پر سورۃ یاسین پڑھو، بس اس قدر حکم آیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ قریب المرگ کے پاس پڑھنے کا حکم ہے، اس وقت نہیں پڑھتے، کو فوت ہو جاتا ہے بعد میں پڑھتے ہیں سورۃ یاسین۔ دو حکم فرمایا، ایک ہے کہ اس کے قریب سورۃ یاسین پڑھو، یہ ذرا قابل قبول روایت ہے، زیادہ اعلیٰ سند کی نہیں ہے، اور اعلیٰ سند کی روایت یہ ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہو اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو، یعنی پڑھو تاکہ سن کے وہ بھی پڑھے، اور اگر سن کے وہ پڑھتا ہے تو اللہ کرے وہ اس فضیلت میں آ جائے جس میں اللہ کے پاک نبی نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ زبان سے جاری ہوگا جنتی ہو جائے گا۔ تو اس پہ عمل نہیں، جب فوت ہو گیا اس کو چارپائی پہ ڈال دیا تو ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے، رواجوں میں سے ایک رواج ہے کہ اس کی چارپائی کے ارد گرد عورتیں جمع ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی رہتی، حالانکہ یہ چیز ثابت نہیں، جس موقع پہ ثابت ہے اس موقع پہ نہیں پڑھتے۔ دوسری بات، سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھنا صحیح حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے، البتہ سورہ ملک کا مغرب کے بعد پڑھنا بعض روایات میں اشارہ آیا مغرب کے بعد، اور اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس سے رزق میں کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ البتہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف میں فرمایا من قرأہما فی لیلۃ کفاتاہ، جو بندہ 2 آیتیں سورۃ بقرہ کی آخری سونے سے پہلے پڑھے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کو روکنے والی ہو جائیں گی، اس کو بچانے والی ہو جائیں گی۔ اس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ رات بھر وہ اس کو چوری سے، نقصان سے، شیطان کی شرارتوں سے، حاسدوں کے حسد سے، وسوسے والوں کے وسوسے سے بچائیں گی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر
پڑھنے والا فوت ہو گیا تو یہ، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ جو نیند ہوتی ہے نا یہ موت کی بہن ہے، اس لیے نیند سے پہلے دعا پڑھی جاتی اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ زندہ ہو جاؤں گا۔ اور صبح اٹھ کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتانا، اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا، اس لیے کہ نیند جو ہے یہ مرنے کی طرح، تو اگر اس نیند میں وفات پا گیا تو کفایت کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گی اور اس کو جہنم سے روکنے کا ذریعہ بنیں گے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ان کا پڑھنا یہاں مسنون ہے اور ثابت ہے۔ تو اور کوئی سوال آتا ہے تو میں آیت مبارکہ کی تشریح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب جو ہے قرآن، اس کی آیات محکم کی گئی ہیں، پھر حکیم و خبیر کی طرف سے، علیم و خبیر کی طرف سے مفصل کی گئی ہیں۔ محکم کا معنی ہوتا ہے پکی، محکم کا معنی مضبوط، محکم کا معنی جس کے اندر حکم ہو، محکم کا معنی جس میں احکام ہو، احکام بمقابلہ اجمال۔ تو اس طرح محکم کے کئی معانی ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے جو معنی بیان کیا ہے وہ ہے کہ اس کی آیات میں اجمال ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ہی ان کی تفصیل دے دی گئی۔ ان آیات کے اندر، قرآن کے اندر کیا کیا اجمال رکھا گیا ہے؟ اجمال کا معنی ہے اس کے اندر کیا کیا علم سموئے گئے ہیں، کیا کیا خزانے جوڑے گئے ہیں، اور اس کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں، جو کچھ ہے اس کو ایک مجموعے اور سمیٹنے اور پکا کرنے اور جمع کرنے کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ثم فصلت کا معنی ہے پھر اس کو کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ بیان کس نے کیا؟ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور پھر امت کے علماء نے بھی بیان کیا۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت، میں نے ان کا مختصر اشارہ کر دیا۔ میں اگر تفصیل کی طرف جاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ مجھے بتایا گیا اذان کا وقت ہو رہا ہے، پھر نماز کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ۔ سوال آیا جی کاروبار کے افتتاح کے وقت فیتہ کاٹنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ شرعی معاملہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو شرعی حکم میں نہیں لا سکتے۔ یہ ایک ہمارے یہاں ایک رواج ہے، دنیا کے وہ رواج اور اصول اور ضابطے کہ جن سے شریعت نے روکا نہیں ہے، ان کے ہاں عموماً جواز ہے، یعنی ہم انہیں جائز کہیں گے الا یہ کہ اس کے منع کی کوئی دلیل آ جائے۔ اصول شریعت یہ ہے کہ عبادات میں کرنے کی دلیل چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بعض لوگ بدعتیں کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں اہل حدیثو تم دکھاؤ کہاں لکھا یہ نہیں کرنا، اس طرح نہیں ہوتا۔ کرنے والا جو نیکی کر رہا ہے وہ دلیل دے گا۔ عبادات اور نیکی کے لیے کرنے کی دلیل چاہیے، جس کی دلیل نہیں ہے وہ نہیں کرنا۔ باقی جو معاملات ہیں وہ سارے جائز ہیں، سارے مباح ہیں، سب کی اجازت ہے سوائے اس کے کہ جس کے نہ کرنے کی دلیل آ جائے۔ لہذا چونکہ یہ ان عام امور میں آتا ہے اس لیے ہم اس کو جائز کہیں گے۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے جائز نہیں تو دلیل وہ دے گا۔ یہ عام امور میں، مباح امور میں یہ بات آتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ضرور ہے، فیتہ کاٹنا کوئی ضروری سمجھے یا نہ سمجھے، ہم البتہ یہ سمجھتے ہیں، اور اس میں کئی شرعی اشارات ہیں کہ جو کوئی افتتاح کرے اس کو چاہیے کسی عالم دین کو دعوت دی جائے، وہاں پہ دعا کی جائے خیر و برکت کے لیے تاکہ اس کے کاروبار میں بہتری ہو۔ تو قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے یہ جو آپ نے نشست منعقد کی ہے، 2 بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو
قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی جب اذان ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی، اور جماعت کے بعد عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف